میں اپنے اس پیارے کی شکل تو دیکھوں جس نے جملہ کہا ہے، کون ہے وہ؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی، ڈرتے ڈرتے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، وہ آدمی میں جس نے جملہ کہا ہے، اور میرا ارادہ، میں نے جملہ کہا ہے، وما اردت بہا، میں نے جو جس مقصد کے لیے کہا ہے وہ مقصد میرا اچھا ہے کہ مجھے ثواب مل جائے، میں نے کسی اور برائی نیت کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، میری تو نیت اچھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں کوئی اضافہ کروں، کوئی اللہ کی حمد و ثنا ذرا اچھی طرح کروں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نے یہ جملہ کہا، اللہ کے پیغمبر صاحب فرماتے ہیں جب تمہارے منہ سے یہ جملہ نکلا تو میں نے دیکھا کہ 12 سے زیادہ فرشتے اس کلمے کی طرف جھپٹ رہے تھے، اور ہر ایک کوشش یہ کر رہے تھے کہ تمہارے منہ سے نکلا ہوا یہ کلمہ میں لوں، اور آپس میں چھینا جھپٹی ہو رہی تھی، اور ان کی کوشش تھی میں یہ لوں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کر میں اسے پیش کروں۔ اتنا عظیم جملہ ہے کہ فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے کہ میں اس کا یہ کلمہ لے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں جاؤں، دوسرے کہنے مجھے دے میں لے کر جانا چاہتا ہوں، تیسرا کہتا مجھے دے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 12 فرشتے میں نے دیکھے، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ کا تذکرہ ہے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہم یہ کلمے لے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں جائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا، بات یہاں سے چلی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہم سنیں جس میں ہمارے لیے عمل ہو، تو پھر ہمیں سننے سے پہلے جس مجلس میں بھی ہم بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھتے وقت یہ نیت کر لیں، اپنے دل کو سمجھا لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں، اپنے دماغ کو حاضر کر کے، اپنے دل کو حاضر کر کے یہ کہے کہ بندہ تو بیٹھا نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے تیرے ساتھ جو تجھے بٹھایا گیا ہے، تو چلنا اب اللہ کی توفیق سے تو سنے گا بھی، تو اسی اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا بھی کر لے کہ اللہ جس توفیق کے ساتھ تو نے بٹھایا ہے، جس توفیق کے ساتھ تو سنوا رہا ہے، اللہ اسی توفیق کے صدقے ہمیں اس پر عمل کرنا بھی آسان کرا دے گا، اور ہم سے عمل کرواتا رہنا۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ عمل کرنا تو بہت آسان ہے، ایک مرتبہ کسی بات پر عمل کر لینا، اور ایک مرتبہ کسی بڑے سے بڑے عمل پر بھی کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر مداومت رکھنا اور اس کو مواظبت اور پابندی کے ساتھ کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومها وان قل، فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس کو انسان مواظبت کے ساتھ کرے، اگرچہ تھوڑا ہو بے شک، لیکن پابندی کے ساتھ کرے، مواظبت کے ساتھ کرے، اس کو مداومت کے ساتھ کرے، یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بنسبت اس عمل کے کہ جس کو انسان کرے تو بہت زیادہ، لیکن کرے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد بوتل کے جوش کی طرح جوش ختم ہو گیا، اس کا عمل بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے نا، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جس نے مغرب کے بعد پڑھا، صبح سے پہلے اگر فوت ہو گیا، اللہ اس کلمے کی برکت سے اسے جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور جس نے فجر کے بعد پڑھا، مغرب سے پہلے فوت ہو گیا، اللہ اس کلمے کی برکت سے اسے جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ بھی ہو جائے تو میرا گلا پکڑ لو۔ نئے آدمی کے لیے تو میں نہیں کہوں گا ابھی پکڑو، لیکن جو زیادہ جس کو پریکٹس ہو گئی ہے، 1 منٹ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ میرا سانس چھوٹا ہے، پر آپ ایک سانس میں دھیان کے ساتھ پڑھ لیں، منٹ نہیں، آدھا منٹ، 30 سیکنڈ، 35 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، لیکن اجر اس کا دیکھیے کتنا
شام کو پڑھ لیا، صبح سے پہلے موت آ گئی، اب یہی ہوگا، صبح پڑھو تو شام سے پہلے، شام پڑھو تو صبح سے پہلے، انہی وقتوں میں مرنا ہے 24 گھنٹے میں، کہا ان وقتوں میں پڑھنے والا پڑھ کے مرے گا، اللہ اس کلمے کی برکت سے اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ناظم صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، ہمارے مظاہر سہارنپور کے حضرت ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ، مشہور تو حضرت ناظم صاحب کے نام سے تھے، لیکن نام ان کا تھا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجع کے خلیفہ تھے اور بڑے خلفاء میں سے تھے۔ مجھے بہت بڑھاپے میں جب میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو حضرت کے بالکل آخری ایام تھے، اور حضرت کی میں نے زیارت بھی کی ہے، اور جیسے بچے ہوتے ہیں، ہم تو تھے ہی چھوٹے، عمر میں بھی چھوٹے، عقل میں بھی چھوٹے، ہر اعتبار سے قد میں بھی چھوٹے تھے، اپنے حضرت کی خدمت بھی کی ہے۔ حضرت رنگون تشریف لائے تھے تو حضرت برما کی آواز برما والے کر کے ہم سے سنا کرتے تھے، بہت شفقت کرتے تھے، بہت بوڑھے تھے، صاحب فراش تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ روایت بیان کی اپنے شاگردوں کے سامنے، اور اس وقت یہ فرمایا، الحمدللہ 53 سال سے میرا یہ معمول ہے، کسی دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ 53 سال سے 53 سال 53 سال کہہ دینا آسان ہے، لیکن 53 سال کے دن کتنے ہوتے ہیں، اور پابندی دیکھیے، کہا 53 سال سے اس دعا کے پڑھنے کا معمول ہے، اور الحمدللہ ایک دن بھی ناغہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں پابندی، اس کو کہتے ہیں مواظبت، اس کو کہتے ہیں کہ انسان کرے اور ہمیشگی کے ساتھ کرے، پوری پابندی کے ساتھ کرے۔ تو یہ ایک دفعہ کر لینا تو آسان، 2000 مرتبہ کر لینا آسان ہے، لیکن یہ کہ اس عمل کو نبھانا اور اس کو ساری زندگی نبھاتے رہنا، تو اللہ سے صرف یہ دعا نہیں کرنی کہ میرے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی، اللہ مجھے توفیق دیتے رہنا یہاں تک کہ مجھے موت کی صبح پہنچے، مجھے عمل کی پابندی۔ میں جا رہا تھا عمرے پہ یا حج پہ، تو ایک مولوی صاحب ملے، دوسرے سارے ملتے ہیں، میں آپ جائیں گے تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا، ذوالفقار صاحب جا رہے ہیں، حاجی اعظم صاحب جا رہے ہیں ہماری اس مجلس سے رمضان المبارک میں، اور پتہ نہیں اور بھی بہت سارے احباب جائیں گے، ابھی تک مجھے ان دونوں کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول و مقبول فرمائے، اللہ وہاں کی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو ہم بھی نے دعا کے لیے کہیں گے، دعا کرنا، اور یہ بھی کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جناب پہ ہمارا سلام پیش کرنا۔ ہم سب کو یہ کہتے ہیں، سب ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم سب کو یہ کہتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب آئے، مجھے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں مولانا سنا آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا میرا سلام دیتے رہنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ دوسروں سے میں مل لیا، تیسرے سے مل لیا، پھر مولانا کہنے لگے بھائی میرا یاد ہے نا؟ میں نے کہا یاد ہے۔ میں نے ان کے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ کا سلام کہنا ہے۔ کہتا یہی میں نے کہا نا کہ غلط ہو گیا، کہنا نہیں ہے، میرا سلام صرف دینا نہیں ہے، دیتے رہنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہم سب آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلام دیتے رہنا، یعنی ایک مرتبہ دینا نہیں، دینا تو ہے ہی، وہ تو ایک مرتبہ ہوا، لیکن دیتے رہنا۔ جتنی بار آپ روضہ اطہر پہ جائیں اور اپنا صلاۃ و سلام پیش کریں تو ہمارا سلام بھی ہر بار دیتے رہنا۔ اب آ گیا اس میں مواظبت کا اور استمرار کا معنی کہ جب جائیں، جب آپ حاضری ہو اس وقت تک ہماری طرف سے بھی صلاۃ و سلام پیش کرتے رہنا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، ملائے اعلیٰ وہ فرشتے جو سب سے بلند و بالا اور عزت کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے سب سے لعلو مکانہم، اسی لیے ان کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، لعلو مکانہم، اس لیے کہ وہ بہت اونچی جگہوں پر رہتے ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی بلند و بالا، اور لرفع مکانتہم عند اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں، اللہ کی نگاہوں میں ان کا